نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ درود شریف پڑھے سارے ساتھی، اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، کل آپ نے سنا عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں بٹھا کے اپنی تمام سہیلیوں اور دوستوں اور اس شہر کی عورتوں کی دعوت کی۔ جب دسترخوان لگا دیے، کھانے رکھ دیے، قسم و قسم کے پھل فروٹ بھی رکھ دیے، تو عین اس وقت جب عورتیں وہ فروٹ اٹھا کے چھری کے ساتھ ان کو کاٹنے لگیں، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے آواز لگائی کہ اب نکل اور ذرا آ ان عورتوں کے سامنے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو انہوں نے اپنی چھریاں جن سے وہ پھل کاٹ رہی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اس طرح وہ پاگل ہوئیں کہ وہ چھریاں ان کے ہاتھوں پہ چل گئیں، ان کو پتہ ہی نہ چلا، اور اپنی زبان سے یہ کہنے لگیں کہ ہمیں تو یہ بشر نہیں لگتا، ہمیں تو یہ بشر نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم۔ اس کا حسن اور اس کا جمال اور اس کے چہرے کی جو چمک ہے وہ تو یوں محسوس کراتی ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی کیا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، یہ بشر ہے ہی نہیں۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو پہلے تو وہ عورتیں زلیخا کو ملامت کر رہی تھیں، طعنے دے رہی تھیں کہ تو نے ایک غلام کے ساتھ ایسا کام کرنا چاہا، تو اب وہ جو زلیخا تھی ان عورتوں کو طعنہ مارنے لگی، ان عورتوں کو کیا کرنے لگی، طعنہ مارنے لگی کہ تم ہی تھی نا جو تم مجھے کہتی تھی کہ تیرا دل کس پہ فریفتہ ہو گیا، تو نے کس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر لیا اور کس کے ساتھ، کس پہ تو عاشق ہو گئی۔
قرآن کہتا ہے قالت فذالکن الذی لمتننی فی، جب زلیخا نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، یہ وہی ہے، اب بتاؤ کہ میری محبت کے دعوے ٹھیک تھے یا غلط تھے؟ تم تو کہتی تھی کہ ایک غلام کے ساتھ، تمہاری نظروں میں تو یہ غلام ہے، تمہاری نظروں میں تو یہ نچلی ذات کا ہے، تمہاری نظروں کے اندر تو اس کی شاید کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر مجھ سے پوچھ کے دیکھو، اب بتاؤ کہ میں نے جو کام کیا ہے، میں نے جو محبت کا دعویٰ کیا ہے، کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ میری طرف نہیں آ رہا۔ قرآن کہتا ہے فَاسْتَعْصَمَ، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک ایک بال کی اس طرح حفاظت کی کہ دل تو رہ گیا درکنار، یوسف علیہ السلام کا ایک بال بھی اس کی طرف مائل نہیں ہوا۔ یہ پیغمبر کے اوپر اللہ کا ایک رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حالانکہ وہ جو وقت کی تھی عزیز مصر کی بیوی زلیخا، اس کے متعلق بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ بھی کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ نہیں تھی کہ کوئی شکل و شبہات کے لحاظ سے بھئی کوئی عام سی عورت تھی، وہ عورت بھی بڑے حسن و جمال والی عورت تھی، وقت کی حسن و جمال والی، پھر ایک حسب نسب بھی تھا، بادشاہ کے گھرانے کی عورت تھی۔ ایسی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے فاستعصم، ہم نے حضرت یوسف کی عصمت کو، عظمت کو، عزت کو، مقام کو، مرتبے کو اس طرح محفوظ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کا مائل ہونا تو دور کی بات تھی، یوسف علیہ السلام کا ایک بال بھی اس کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اب ان عورتوں کے سامنے، وہ جو ان کو دعوت پہ بلایا تھا، ان عورتوں کے سامنے اب حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب ہو کے دھمکی کے طور پہ ایک بات کرنے لگی۔ بات ان عورتوں کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن مخاطب کس کو ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کیا کہتی ہے؟ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، جس کام کی طرف میں نے اس کو مائل کرنا چاہا، بلایا ہے، جو کام میں اس کے ساتھ کروانا چاہتی ہوں، وہ گندا کام، زنا والا کام، جس کام کی میں نے اس کو دعوت دی ہے، اگر یہ کام اس نے میرے ساتھ نہ کیا، بدماشی دیکھو تم اس کی، ایک ہوتا ہے کام چھپ چھپا کے، اب جب بات کھل گئی سب کے سامنے تو اب علل اعلان یہ بات کر رہی ہے کہ میں ابھی بھی اس کے ساتھ یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، یعنی
جس کام کی طرف میں نے اس کو بلایا ہے، زنا کی دعوت میں نے اس کو دی ہے، اگر یہ میرے پاس نہ آیا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانا، اگر اس نے اس کام کے اوپر آمادگی ظاہر نہ کی، اگر اس نے میرا وہ کام نہ کیا، تو پھر میں کیا کروں گی؟ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ تو پھر سامنے کھلائے، پھر سامنے کھڑائے، سن لے میری بات کو، میں اس کو قید کے اندر ڈھکوا دوں گی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کو جانا پڑے گا، وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اور یہ جو ہمارے تخت کے اندر، محل کے اندر اس کی بنی بنائی عزت ہے، میں اس عزت کو خراب کر دوں گی، یہ ساری بادشاہتوں والے مقام چلے جائیں گے۔ میں نے اس کو کہا جگہ دینی ہے، کس جگہ پہ؟ لَيُسْجَنَنَّ، قید کروا دوں گی۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں اللہ کے ساتھ بھی ایک بات کر لی، دل کے اندر اللہ کے ساتھ ایک بات کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، او میرا اللہ، میرا پروردگارا، تو میرا وہی مالک ہے جس نے مجھے کنویں کی تنگ و تاریک بند کوٹھڑیوں سے نکال کے اس بادشاہی والے گھر کے کھانے نصیب کیے۔ اللہ اگر تو کنویں سے مجھ کو بچا سکتا ہے تو پھر اب میں خود مانگ رہا ہوں، ان تختوں اور بادشاہیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ان محلات میں مجھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میں تجھ سے خود مانگ رہا ہوں۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جس کام کی طرف یہ مجھے بلانا چاہتی ہے، جو گندا اور برا فعل مجھ سے کروانا چاہتی ہے، اس کام سے بہتر ہے اللہ تو مجھے جیل میں بھیج دے۔ کہاں بھیج دے؟ یہ جو مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ میں کہاں بند کروا دوں گی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اللہ مجھے جیل میں جانا منظور ہے مگر یہ کام کرنا منظور، بولو نا۔ او میرے نوجوان بھائیو، او میرے سامعین، معزز سامعین، زنا ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے بندے کی عزت بھی جاتی رہتی ہے، بندے کا مال بھی جاتا رہتا ہے، بندہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اللہ کی عدالت کے اندر بھی کل قیامت والے دن ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ قرآن نے جس مقام پہ زنا کا بیان کیا ہے، قرآن نے اس بندے کو مشرک کے ساتھ بٹھایا ہے، جو زانی آدمی ہے، جو لوگوں کی عزتوں کے اوپر ڈاکے ڈالنے والا ہے، جو بندہ لوگوں کی عزت کا خیال نہیں کرتا، جس بندے کے دل کے اندر لوگوں کی عزت کو چیرنے اور پھاڑنے کے خیال ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بندہ دنیا کے اندر کبھی عزت کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ جس بندے نے دنیا کے اندر زنا والا کام کر لیا ہے، جس بندے نے دنیا کے اندر کسی کی عزت کی چادر کے کپڑے اتارنے کے دل کے اندر ارادے کیے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، کل قیامت والے دن میں اللہ کی عدالت کے اندر بھی آئے گا، سوائے جہنم کے اس بندے کا کوئی اور ٹھکانہ۔ زنا والی لعنت، زنا والی لعنت کیسی لعنت ہے؟ یہ ایک قرض ہوتا ہے بندے کے اوپر، کیا ہوتا ہے؟ یہ قرض ہوتا ہے،
آج کسی کی بیٹی اور بہن کی طرف میلی نگاہ دیکھے گا، اپنے دل میں یہ مت سمجھنا کہ میری عزت تو گھر کے اندر محفوظ ہے، میری بیٹی اور میری بیوی محفوظ ہے۔ نہ یہ ایک ایسا قرض ہے جو قرض اسی دنیا میں چکانا پڑتا ہے۔ اسی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اسی دنیا کے اندر یہ قرض ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آج کسی کی بیٹی اور بہن کی طرف میلی نگاہ دیکھو گے، کسی کی عزت کو خراب کرو گے، یہ مت سمجھنا کہ میری عزتیں محفوظ رہ جائیں گی۔ کل اللہ تجھے اپنی آنکھوں سے دکھائے گا، اپنے گھر کے اندر تیری عزت بھی لٹ جائے گی۔ تو اپنے آپ کو چاہے جتنا بھی حفاظت کے ساتھ رکھے، مگر جو کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتا اس کی عزت بھی اس دنیا کے اندر محفوظ۔ قرآن نے کہا الزانی لا ينکح الا زان او مشرکا۔ اور لوگوں، جو زانی مرد ہے، کون ہے؟ زانی مرد ہے جس کو لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں ہے، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالنے والا ہے، لوگوں کی عزتوں کا جو بندہ خیال نہیں کرتا۔ قرآن نے بالکل مسئلہ واضح کر دیا ہے، اے لوگوں خیال کرنا، اس کے نکاح کے اندر کسی نیک عورت کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے اسی طرح کی کوئی زانیہ عورت تلاش کر لو، اس کے لیے اسی طرح کی کوئی بد چلن اور بد کردار عورت تلاش کرو۔ اگر اس طرح کی کوئی بد کردار عورت نہیں ملتی تو پھر کیا کرو؟ او مشرکہ، پھر زانی کا نکاح مشرکہ کے ساتھ کرو۔ کس کے ساتھ کرو؟ کیونکہ جو مشرک ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی عزت کا خیال نہیں ہوتا، اور جو زانی ہوتا ہے اس کے دل کے اندر لوگوں کی عزت کا خیال نہیں ہوتا۔ فرمایا اسی طرح اگر کوئی زانیہ عورت ہے جس کو زنا کی عادت ہے، زنا کی کروانے کی عادت ہے، فرمایا کہ خبردار اس کو کسی نیک موحد کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کرنا، اس کے لیے اسی طرح کا کوئی زانی تلاش کر لو۔ اگر زانی نہیں ملتا تو پھر اس کا نکاح بھی مشرک کے ساتھ کر دو۔ مشرک اور زانی کو ایک جگہ کے اوپر اللہ نے بیان کیا ہے، یعنی جس مشرک کے دل کے اندر اللہ کی عزت کا حیا اور خیال نہیں ہوتا، اور جو زانی ہوتا ہے اس کے دل کے اندر لوگوں کی عزتوں کا خیال کرنا۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا قصر الربا والزنا یقول اللہ للارض تزلزلی تزلزلی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا لوگوں، جب دنیا کے اندر سود عام ہو جائے، جب دنیا کے اندر زنا عام ہو جائے گا، اس وقت زلزلے آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ اس وقت زلزلے آئیں گے، اور جب زلزلے زیادہ آنے لگے تو قیامت کا انتظار کر لینا۔ آج دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں عام ہیں، گھر گھر کے اندر سود بھی ہے اور گھر گھر زنا کا اڈا بھی بن چکا ہے اسی طرح بات یا نہیں؟ بولتے نہیں ہیں آپ لوگ۔ آج ہر بندہ سود کے اندر ملوث، اور ہر بندہ، جس بندے کو بھی دیکھو اس کی آنکھ سے دوسرے کی عزت محفوظ۔ بولو نا، ہوتا یہ مشکل ہے مگر اجر بڑا ہے اس بات پہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہے توجہ آپ کی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لوگوں جس بندے کو کوئی حسب نسب والی عورت دعوت دے، دعوت زنا دے، اپنی عزت کی چادریں اتار دے، اپنی عزت کے کپڑے اتار دے، اور وہ کیا کہے، قال معاذ اللہ، نانا میرے دل کے اندر تو اللہ کا ڈر موجود ہے، میں تو اللہ کی ذات سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے فرمایا، لوگوں میں اس بات کا ضامن ہوں کہ دن قیامت کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بندے کو اپنے ساتھ کیا کروں گا؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو خراب خستہ ہونے والی ہے، مگر اصلی زندگی جو انسان کی ہے وہ انسان کی آخرت والی زندگی ہے۔ ہمیں دنیا کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی اخروی زندگی کے متعلق سوچنا چاہیے کہ کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دینا ہے۔ ہاں، کہنے لگی رب السجن احب الی مما یدوننی، اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ جس کام کی طرف یہ مجھے بلانا چاہتی ہے، اللہ میں تجھے خود بول کے کہہ رہا ہوں، اس کام کی وہ کام مجھ سے نہ ہو جائے۔ اللہ مجھے قید منظور ہے، کیا منظور ہے؟ مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا منظور ہے، مگر یہ گندا اور برا فعل کرنا منظور نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي کیدہن اصب الیہن۔ اللہ یہ جس طرح مکر و فریب کر رہی ہے، اپنے جال میرے اوپر بچھا رہی ہے، اگر میں ان کے جال میں پھنس گیا اور میں ان کی طرف مائل ہو گیا اور مجھ سے وہ کام اگر سرزد ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ میں کہیں جاہل لوگوں کے اندر شامل نہ ہو جاؤں، اللہ میری تو حفاظت فرما۔ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ بولو نا۔ تو معلوم ہوا گناہوں سے بچنے کی دعا مانگنا بندے کا کام ہے، بندے کو بچا لینا یہ کس ذات کا کام ہے؟ بولو نا۔ گناہوں سے بچنے کی دعا، گناہوں سے بچنے کی دعا اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے مانگنا بندے کا کام ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنا بندے کا کام ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میری اپنی اتنی ہمت نہیں ہے، اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے گناہوں سے بچا لے، اللہ مجھے جھوٹ بولنے سے بچا لے، اللہ مجھے برائیوں سے بچا لے، اللہ مجھے زنا سے بچا لے، اللہ مجھے غلط کاموں سے بچا لے۔ دعا مانگنا بندے کا کام ہے، کوشش کرنا بندے کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو مجھ سے دعا مانگ، اپنی کوشش کر، جتنا بچ سکتا ہے بچ جا۔ دعا مانگنا تیرا کام ہے، اپنی رحمت سے بچا لینا یہ کس کا کام ہے؟ بولو نا۔ ہم دعا ہی نہیں مانگتے، ہمارے دل میں یہ بات آتی نہیں ہے، ہم الٹا ایسے کاموں کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ مائل ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے بچا لے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں نادانوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ فرمایا فاستجبنا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔
کریما۔ اللہ کہتے ہیں یوسف پیغمبر نے مجھ سے مانگا، یوسف نے مجھ سے مانگا، فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے یوسف کی دعا کو کیا کر لیا؟ بولو نا، فاستجاب، اللہ نے کہا گھبرانا نہیں میرا پیغمبر، اگر تو اتنا کمزور ہو کہ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر چکا ہے میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میں شاہزور ہو کہ تجھے بھلا کیسے نہ بچاؤں، میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، وہ جتنی عورتیں تھیں مکر و فریب کر رہی تھیں اور قسم و قسم کی چال بازیاں، مفسرین نے اس بات کو بھی نقل کیا ہے، پہلے تا ایک آئی جڑلے ساریاں ویکھیا یوسف علیہ السلام نو تا اس ویلے ساریاں دے دل وچ یوسف علیہ السلام دی کے پیدا ہو گئی، ہن اگے ایک آئی تے ہن پورا شہر آ۔ تو اللہ کہتے ہیں فصرف عنہ کیدہن، ان تمام کی تمام عورتوں کے مکر و فریب سے ہم نے یوسف کو کیا کر لیا؟ دفع کر دیا۔ اس مکر و فریب کو، ان کے مکر کو، وہ جتنی باتیں بھی کر رہی تھیں ان تمام کے تمام مکر سے ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے یوسف کو کیا کر لیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ کہتے ہیں انہ هو السمیع العلیم، تو اس کو پکار کے دیکھ، سننے والا بھی وہی ہے، تیرے دل کے رازوں کو جاننے والا بھی